الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا سبحان اللہ. یہ جیسے کہ معلوم ہے آپ کو احکامات کا سلسلہ چل رہا ہے. اس پورے رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے جہاد کے متعلق کچھ باتوں کا ذکر فرمایا. جہاد کی مختلف صورتیں جو ہیں وہ بیان فرمائیں. اس میں اہل اسلام کو اندرونی بیرونی خطرات سے چکنا رہنے کا حکم فرمایا. یہاں پر دو طرح کی جنگوں اور جہادوں کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے. ایک تو یہ ہے کہ پورے کا پورا لشکر لے کر جائے بندہ، پورے لشکر کے ساتھ جا کر دشمن کے سامنے صف آرا ہو، وہاں ان پر حملہ ہو. ایک جہاد کی صورت یہ ہے. اور دوسری جہاد کی صورت جو ہے وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ جائیں چھپتے چھپاتے، اکا دکا بندے، 5-7 بندے، 10 12 15 30 40 بندے جائیں، چھپتے چھپاتے جائیں. ہاں جی، اگر دور کا سفر ہو تو رات کو سفر کریں، دن کو چھپر کے پڑے رہیں کہیں اگر دشمن کو آگاہی نہ ہو اس کے بارے میں. اسے عربی زبان میں تبییت کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ تبییت. تبییت کہتے ہیں رات کے وقت حملہ کرنا، جسے انگریزی زبان میں گوریلا وار کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ گوریلا وار کہتے ہیں. تو یہ یعنی کہ گئے کسی پر حملہ کیا، انہیں سنبھلنے نہیں دیا. تو اللہ تبارک و تعالی نے دونوں طرح کے حملوں کی اجازت عطا فرمائی. جماعتی طور پر ہو، انفرادی طور پر ہو، دونوں کے اللہ تبارک و تعالی نے اجازت عطا فرمائی. اور کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے غزوہ حنین ہو گیا، بدر ہو گیا، احد ہو گیا، اس میں پورے لشکر لے گئے حضور. تبوک میں دیکھیں حضور 30,000 صحابہ کو لے گئے، 30,000 ساتھیوں کے ساتھ آقا علیہ السلام تبوک تشریف لے گئے. اس طرح کر کے بہت ساری جنگیں ایسی ہیں، 27 تقریباً جنگیں ایسی ہیں جن میں حضور خود تشریف لے گئے. سبحان اللہ. حضور خود تشریف لے گئے. ٹھیک ہے نا جی. اور ان کے علاوہ جتنی جنگیں ہیں ان کو سرایا کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ سرایا کہتے ہیں، جن میں آقا علیہ السلام نے کچھ صحابہ کرام رضوان کی تعداد کو بھیجا تھا کہ تم چلے جاؤ. جی فلاں جگہ ان کا قافلہ جا رہا ہے، اسے روکنا ہے، یہ کرنا ہے، تم نے فلاں قوم پہ حملہ کرنا ہے، رات کے وقت حملہ کرنا ہے. اور اس طرح کر کے جن صحابہ کرام رضوان کو آقا علیہ السلام نے روانہ فرمایا، حضور خود مدینہ منورہ میں تشریف فرما رہے، ان جنگوں کو کہتے ہیں سرایا. کیا کہتے ہیں؟ سرایا کہتے ہیں. یہ سرایا سارے کے سارے وہی تھے جو میں نے آپ کے سامنے پہلے بیان کیا، گوریلا وار جسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. دونوں طرح سے حملہ کرنا دشمن پر اور دشمن کو کمزور کرنا کسی بھی طرح سے ہو، یہ بالکل جائز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اس کی اجازت دی ہے. آیت کریمہ کے اندر یہ مبارکہ جو ہے آیت نمبر 71، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی مسئلہ بیان فرمایا ہے. جیسے کہ پہلے بھی آپ کے سامنے ہو سکتا ہے کہ بیان کیا ہو، کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حدیبیہ کے موقع پر ان کے ساتھ معاہدہ کیا تھا کہ ہمارا کوئی بھی بندہ، یعنی کہ مشرکین کا کوئی بندہ، مشرکین کے ہاں کوئی بندہ رہتا ہو، مسلمانوں کا ہو، ان کے ہاں قید ہو، وہاں سے بھاگ کر کے مسلمانوں کے پاس آئے گا. اس کی قوم تو مسلمان ہے، وہاں ان سے بھاگ کر کے مدینہ منورہ میں آ جائے، مدینہ شریف میں آقا علیہ السلام کے پاس آ جائے، تو آقا علیہ السلام پابند ہوں گے اسے واپس کرنے کے. ٹھیک ہے نا. آقا علیہ السلام پابند ہوں گے اسے واپس کرنے کے. یہ انہوں نے معاہدہ کیا تھا. یہ بظاہر یہ شک جو تھی یہ علیہ السلام کی ظاہری بات ہے گھاٹے میں تھی بظاہر، لیکن حقیقت میں اس کا جو نفع ہوا ہے وہ آگے بیان ہوتا ہے. اور اگر ان کا کوئی بندہ وہاں چلا جائے تو وہ واپس بھیجنے کے پابند نہیں ہوئے. مدینہ سے کوئی بندہ بھاگ کے ان کے پاس چلا جائے تو اسے واپس بھیجنے کے پابند نہیں ہوں گے، واپس بھیجیں گے بھی نہیں. یہ بھی معاہدہ میں یعنی کہ ماننا پڑا، اس پر بھی دستخط ہوئے. تو آقا علیہ السلام کے ایک صحابی تھے، وہ وہی قید تھے، مکہ مکرمہ میں مشرکین کے پاس تھے. یہ حدیبیہ کی بات ہے.
وہ وہاں سے بھاگے رات کے وقت، اسی بھی طریقے سے کامیاب ہو گئے بھاگنے میں، مدینے پہنچائے۔ مدینے جب آئے تو اب دیکھیں جی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہاں جی دشمنوں کے ساتھ بھی کیے ہوا معاہدہ اس کے خلاف مخالفت نہیں کر رہے۔ سبحان اللہ۔ وہ آئے نا تو آ کر سامنے فرمایا کہ دیکھو ہمارا ان کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے تو آپ جو ہے نا ہمارے ہاں نہیں رہ سکتے۔ انہوں نے کہا حضور میں آپ کے پاس نہیں رہوں، یہ معاہدہ ہوا نا، ان کے پاس جاؤں یہ تو آپ کا معاہدہ نہیں نہ ہوا کہ آپ ہی مجھے ان کے پاس پہنچائیں گے۔ نہ ہمارے پاس نہیں رہ سکتا تم، وہ مطالبہ کریں گے تو ہمارے پاس ہو تو پھر ہم پکڑ کے دینے کے لیے ہم ذمہ دار ہوں گے، پکڑ کے دیں گے، ہمارے پاس ہے تو چلا جا۔ انہوں نے کیا کیا یہ وہاں سے، یہ ہے نا سمندری علاقہ ہے، مدینہ شریف سے کوئی 80-85 کلومیٹر جموں ہے، سمندر وہاں پڑتا ہے، وہاں پر انہوں نے جا کر اس علاقے میں، سمندری علاقہ کیونکہ عموماً لوگ سفر کرتے تھے سمندر کے قریب سفر کرتے تھے کیونکہ انہیں کھانے پینے کی ضرورت پڑتی تھی، طبیعت ان کی ایسی بھی پی جاتے تھے پانی سمندر والا بھی، اور کھانے کے لیے مچھلی وغیرہ کا شکار بھی کر لیتے تھے۔ اس طرح کر کے کوشش ہوتی تھی ان کی پانی کے قریب سفر کیا جائے، پڑاؤ کیا جائے تو وہ بھی پانی کے قریب کیا جائے۔ تو وہاں سے جو قافلے آتے تھے ملک شام سے تو وہ راستہ وہی پڑتا تھا ان کو، سمندر کے قریب جاتے تھے، کیونکہ شام سے جاتی قافلے آتے تھے مکے جاتے تھے۔ تو انہوں نے جا کر کے کیا کیا، یہ آقا شام کے صحابی جو مکہ سے بھاگ کر یہاں مدینہ آئے تھے، انہوں نے جا کر کے وہاں پہ اپنے ایک جھونپڑی بنا لی، وہیں رہنے لگے جی اکیلا بندہ جی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضل فرمایا، انہوں نے کو پیغامات بھجوائے، مکہ سے جتنے بھی لوگ بھاگتے تھے وہ سارے کے سارے بجائے مدینے آنے کے وہیں پہنچتے تھے ان کے پاس جی۔ اس طرح کر کے ایسا ایسا ان کی ایک چھاونی بن گئی۔ انہوں نے پھر وہاں پہ چھاپا مار مہم شروع کی اپنی طرف سے ہی، مشرکین کے جو قافلے آتے تھے۔ اب کئی سارے لوگوں کو نا یہاں پہ اعتراض ہونا شروع ہو جاتا ہے، دیکھیں جی مشرکوں کا قافلہ روکنا تو یہ تو پھر جائز نہیں ہے، ان سے مال لے لینا یہ تو جائز نہیں ہے۔ بھائی خدا کے بندے، مکہ مکرمہ میں پوری جداد مشرکین ضبط کیے بیٹھے تھے، مشرکین نے جدادیں ضبط کی تھی، ان کی جناب ہر چیز، ان کے جانور مویشی زمینیں تک ہر چیز انہوں نے چھین لی ہوئی تھی۔ کیا مجرم سے یعنی کہ آپ کا وہ غاصب ہو، آپ اپنا حق لینے میں بھی آپ جناب آپ پر قدغن لگے گی؟ یہ سمجھ نہیں آتا لوگوں کو، بدلی کیسے تقویٰ ڈال جاتا ہے ان کا۔ تو یہ آقا علیہ السلام کے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، انہوں نے پھر وہاں پر ایسی مہم شروع کی کہ ان کے جو بھی قافلہ ہے اسے ڈھا دیں وہاں جی۔ بالآخر مشرکین چیخ پڑے، انہوں نے کہا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر آپ یہ والی شرک ختم کر دیں، یہ والی شرک ختم کر دیں۔ آپ بتائیں نا، بظاہر جو صحابہ کرام علیہ رضوان بھی پریشان ہو رہے تھے، گھبرا رہے تھے کہ یہ تو ہمارے خلاف جا رہا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ پھر مالک و خالق ہے۔ اللہ خیر الماکرین، بہترین تدبیر فرمانے والا تو مالک ہے جی۔ وہی شرک وہ خود چل کے آئے مدینے میں جی، یہ شرک ختم کر دیں، وہ جو آپ کی چھونی بنی ہوئی نا اسے ختم کریں، انہیں اپنے پاس ہی آنے دیں، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ وہاں بیٹھے تو ہم پر حملہ کرتے رہیں گے، یہاں آ جائیں گے یہاں معاہدے کی خلاف ورزی نہیں ہوگی وہ واپس آئے۔ تو اس طرح کر کے جتنے بھی کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی سرایہ روانہ فرمایا وہ سارے کے سارے گریلا وار تھے۔ کریمہ علیہ السلام جسے چھاپا مار مہم کہتے ہیں وہ آقا علیہ السلام نے کروائی، اور یہ دشمن کے معاملے میں کرنا بالکل جائز ہے، دشمن کو کمزور کرنے کے لیے جی۔ جیسے آج بھی کئی سارے مقامات پر کچھ لوگ ہیں بیچارے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر جہاد کرنے والے ہیں، وہ رات کے وقت اٹھ کر کہیں نہ کہیں ہاتھ لگا دیتے ہیں ان کو، پھر ان کی چیخیں پوری دنیا سنتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے جو چند ایک لوگ ہیں دنیا پر زمین پر، انہی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے کہ آج ہمارے منہ سلامت ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ انہی کی برکت ہے ساری۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ آیت مبارکہ دیکھیں جی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، خذوا حذرکم، تم اپنا اسلحہ سنبھال کے رکھو، اپنا اسلحہ تیار رکھو، اپنا اسلحہ، حذر اسلحے کو کہتے ہیں، حذر کسے کہتے ہیں؟ اسلحے کو کہتے ہیں۔ اپنا اسلحہ سنبھال کے رکھو، یہ نہ کہنا بھی ہم صوفی صاحب ہوتے ہیں تو لہٰذا ہمیں ضرورت نہیں ہے اسلحے کی، ہمارا گن کے ساتھ، پستول کے ساتھ، تلوار کے ساتھ، خود کے ساتھ، زرہ کے ساتھ ہمارا تعلق نہیں ہے۔ فرمایا نہ، یہ خالق اور مالک ہو کے حکم دے رہا ہے، خذوا حذرکم، اپنا اسلحہ سنبھال کے رکھو، اپنا اسلحہ تیار کر کے رکھو، ہر طرح کی تیاری رکھو۔ یہ ذہن میں رہے، یہاں پہ ضمن میں آپ کو یہ بتا دوں، جس طرح نظریاتی
اسلامی سرحد جو ہے، اسلام کی نظریاتی سرحد، نظریاتی سرحد اسے عقائد کہتے ہیں، عقائد اسلامیہ کہتے ہیں، شریعت حقہ کہتے ہیں، یہ اسلام کی نظریاتی سرحد ہے۔ ایک نظریاتی سرحد ہے اور دوسری وہ زمینی سرحد ہے۔ بالکل۔ اگر ہمیں حکم ہے کہ زمینی سرحد جو ہے تمہاری اس کا دفاع کرو، اور ہم اربوں روپیہ سالانہ بجٹ اس کے لیے پیش کریں کہ جناب یہ ہماری زمین کا دفاع کریں گے، بارڈر کا دفاع کریں گے، تو جس طرح اس کا دفاع ہم پر لازم ہے، اس طرح کر کے اسلام کی نظریاتی سرحد جو ہے اس کا دفاع بھی لازم ہے۔ بے شک۔ کہ نہیں سمجھ آیا؟ جیسے آپ دیکھیں نا، کچھ ملک ہیں کہ انہیں ہر وقت خطرہ رہتا ہے کہ یہاں سے کبوتر بھی اڑ جائے تو اس کو پکڑنے کا بھی انتظام رکھا انہوں نے، ہے یہ نہیں؟ کبوتر بھی جائے تو اس کو بھی پکڑنے کا انتظام رکھا ہے۔ وہ ان بیچاروں کو سوچ نہیں ہوتی، ہو سکتا ہے کسی عشق کے بیچارے نے اپنی محبوبہ کو خط لکھا ہو وہ اسے بھی پکڑ کے جناب اس کی تفتیش کر رہے ہوتے ہیں، اس کے کپڑوں کی تلاشی لے رہے ہوتے ہیں بیچارے کبوتروں کی بھی۔ تو یہ معاملات چلتے رہتے ہیں، ہر وقت ہر طرف ہوتے ہیں، تقریباً ہوتے ہیں۔ تو اگر کوئی بندہ جو ہے وہاں پہ پیدل جانے والے کا راستہ روکنے کے لیے تو اس کے پاس مواد ہو، اسلحہ ہو، اس کے پاس پیدل جائے تو اسے پکڑ لے، لیکن کوئی جہاز چلا جائے اس کو پکڑنے کا انتظام ہی نہ ہو، تو بتائیں ان کی سرحد محفوظ ہوگی؟ ان کی سرحد کبھی محفوظ نہیں ہو سکتی۔ میں یہ سمجھانے کے لیے آپ کو یہ بات عرض کر رہا ہوں، کسی بندے کے پاس گھر کے اندر مچھر آ جائیں، مچھر مارنے کے لیے تو موسٹل ہو اس کے پاس، جلیبی پڑی ہو دھمکانے کے لیے، جی مکھیاں زیادہ ہو جائیں ان کو دھمکانے کے لیے اس نے جناب رکھی ہوئی ہو مکھیاں مارنے والی مشین، جی سوچ لگایا اور مکھیاں ساری فوت ہو گئی۔ اچھا مکھیاں اور مچھر مارنے کے لیے تو اس کے پاس کوئی نہ کوئی اسلحہ ہے، اور اس کے گھر میں کوئی کتا آ جائے تو اس کو بھگانے کے لیے اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، اگر اس کے گھر میں خنزیر آ جائے اس کو بھگانے کے لیے اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، تو بتائیں وہ بندہ دنا ہے؟ کوئی بھی ملک جو ہے وہ پیدل کو بندہ حملہ کرنے لگے اس کے ملک پر، اسے روکنے کے لیے تو طاقت رکھتا ہو، لیکن ہوائی جہاز ہی چلا جائے ان کے گھر میں، ہیلی کاپٹر چلا جائے، جنگی جہاز چلا جائے، اس کو روکنے کی صلاحیت نہ ہو، تو بتائیں وہ ملک رہ سکتا ہے دنیا میں؟ اب آپ دیکھیں اسلام کی جو نظریاتی سرحد ہے اس کی بہت ساری، جیسے کہتے ہیں کئی ساری حدیں جو ہے وہ زیادہ سخت ہوتی ہیں سرحدیں، یہاں پہ حملہ ہو سکتا ہے، یہاں سے حملہ ہو سکتا ہے، یہاں پہ کوئی سارے علاقے ایسے ہوتے ہیں جہاں کے ساتھ دوسرے مسلمان لگتے ہیں، وہاں پہ زیادہ چوکنا رہنے کی ضرورت نہیں ہوتی انہیں، ہے یہ نہیں؟ بس ایک دکا فوجی جناب ادھر کھڑا ہے کوئی ادھر کھڑا ہے، وہاں پہ اتنا ضرورت نہیں ہوتی، تھوڑے تھوڑے لوگ کھڑے ہوتے ہیں۔ تو اسلام کی جو نظریاتی سرحدیں ہیں اس کے کئی سارے معاملات بڑے حساس ہیں، کئی سارے مقامات بڑے حساس ہیں، اور کئی سارے جو ہیں وہ بالکل نرم ہیں، جہاں پہ کوئی بندہ اس کے خلاف بھی بات کرتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، سمجھ نہیں آ رہا مسئلہ۔ جیسے مثال کے طور پر عقیدہ توحید ہے، عقیدہ توحید کی جگہ جو ہے نا یہ جہاں پہ یہ سرحد پڑتی ہے عقیدہ توحید کی، وہ جگہ بڑی حساس ہے، تھوڑا سا بھی معاملہ دائیں بائیں ہو تو بندہ کافر، کہ نہیں سمجھ آیا؟ عقیدہ ختم نبوت ہے، عقیدہ نبوات ہے، عقیدہ نبوت ہے، عقیدہ رسالت ہے، عقیدہ معاد ہے، یہ چیزیں جو ہیں یہ اسلام کی جو نظریاتی سرحد ہے اس کے حساس ترین علاقے ہیں۔ بے شک بے شک، نہیں سمجھ پڑ رہا مسئلہ، یہ علاقے بڑے حساس ترین ہیں۔ اب بتائیں نا، ایک طرف آپ کے ہندوستان پڑتا ہے اور دوسری طرف آپ کے افغانستان پڑتا ہے، یہاں سے لوگ آ جا سکتے ہیں آسانی سے ہندوستان کی طرف؟ نہیں آ جا سکتے، لیکن افغانستان کے پٹھان تو پٹھان وہاں کی چرچ بھی یہاں آ جاتی ہے یا نہیں؟ ہر شہر کھلے عام سرے عام آتی جاتی ہے، وہاں جو فوجی کھڑے ہیں وہ بیچارے رحم دل ہیں، 1000 روپے دیں تو 10 بندے گزار رہے ہیں آپ وہاں سے، ہے یا نہیں؟ انہیں پتہ بھی یہاں سے خطرہ نہیں، اور جہاں سے خطرہ ہے وہاں سے ہر بندہ چکنا ہے، وہاں سے کوئی بھی نہیں آ سکتا۔ تو بھائی جس طرح کر کے آپ کے ملک کی سرحدیں اس کے کئی علاقے حساس ہیں، کئی علاقے غیر حساس ہیں، یہ سمجھ پڑ رہا مسئلہ۔ اسی طرح کر کے اسلام کی نظریاتی سرحد جو ہے اس کے بھی بہت سارے علاقے حساس ہیں، اور جو علاقے حساس ہیں وہاں پر دفاع کرنے کے لیے فوجی نہ کھڑا ہو، اور جو علاقے حساس ہیں وہاں پہ حملہ آور کون ہے؟ یہودی بھی اسی پہ حملہ آور،
نصرانی بھی اسی پہ حملہ آور، ان کی پوری مشنری اسی پہ حملہ آور، مرزائی قادیانی بھی اسی پہ حملہ آور، لبرل سیکولر بھی اسی پہ حملہ آور، پوری حکومتی مشنری بھی اسی پہ حملہ آور، اور دوسری جو غیر حساس معاملات ہیں چھوٹے چھوٹے، یہ مستحب، یہ مباح، یہ کر لو ٹھیک، نہ کرو تو کوئی مسئلہ نہیں، وہ والے معاملات وہاں پہ ساری فوج کھڑی ہے، وہاں پہ ساری فوج کھڑی ہے۔ کیوں جی؟ مولوی صاحب نے رفع جائے پہ مناظرہ کر رہے ہیں، یہ مولوی صاحب نے اونچی آمین پہ مناظرہ کر رہے ہیں، یہ مولوی صاحب فلانے مسئلے پہ مناظرہ کر رہے ہیں، یہ مولوی صاحب میلاد ہونے نہ ہونے پہ مناظرہ کر رہے ہیں۔ میں نے کہا یار وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں سے حضور کی نبوت کا انکار ہو رہا ہے وہاں بھی تو کھڑے ہو تم، جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد نکاحوں پہ اعتراض ہو رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، آقا علیہ السلام کو شہوت پرست اور حضور کو خواہش پرست کہا جا رہا ہے، وہاں پہ بھی کوئی کھڑا ہے ان کا منہ بند کرنے کے لیے۔ یہ تو عجیب بات ہوئی تمہاری بھائی، یعنی ایک طرف مچھر مارنے کے لیے تمہارے پاس توپیں ہوں، ہیں جی تمہارے پاس توپیں ہوں گدے ہوں مچھر مارنے کے لیے، دوسری طرف تمہارے گھر میں خنزیر گھس آئے تو اس کو مارنے کے لیے تمہارے پاس کچھ بھی نہ ہو۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا خذوا حذرکم، تم اپنا اسلحہ سنبھال کے رکھو۔ یہاں پر صرف مجاہد کوئی حکم نہیں دیا جا رہا جو مجاہد زمین کی سرحد پر کھڑا ہے، بلکہ یہاں پر اس عالم کو بھی حکم ہے جو اسلام کی نظریاتی سرحد کا محافظ ہے، جیسے اسے حکم ہے اپنی تلوار، اپنی خود، اپنی زرہ، اپنے ہتھیار سارے سنبھال کے رکھ، اسی طرح عالم کو بھی حکم ہے اپنے دلائل پورے کے پورے اسلام کے دفاع کے، عقیدت توحید کے، نبوت کے، ختم نبوت کے سارے دلائل ہم وقت تیار کر کے رکھ، کوئی کہیں سے بھی دشمن حملہ آور ہو سکتا ہے تاکہ تیرے پاس اسلحہ ہو اسی وقت چلا دینا۔ نہیں سمجھ پڑ رہا مسئلہ؟ یہ انتہائی اہم مسئلہ ہے، یہ انتہائی حساس مسئلہ ہے جو اسلام کی سرحد کی حساس ترین جگہ تھی، اسلام کی سرحد کی حساس ترین اس کا مقام تھا، وہاں پہ فوجی نظر نہیں آ رہا ہے، وہاں پہ فوجی نظر نہیں آ رہا ہے جی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، آپ دیکھیں نا جی، ایک طرف زمین کی سرحد کی حفاظت کرنے والا ہو اس کے لیے اربوں کا بجٹ ہو، اور ایک طرف اسلام کی نظریاتی سرحد کا دفاع کرنے والا ہو، دوسرے کو 50,000 روپے دیں گے ناچنے والے کو، مولوی صاحب کہیں گے مولوی صاحب نو 5,000 روپے بھی نہیں دینا، 3,000 روپے دینا ہے، کیونکہ یہ کہڑا زور لگے ہے، اس سے کون سا زور لگے بھی؟ توبہ نعوذ باللہ۔ ایک علاقے کا میاں صاحب تھے، وہ کوئی ان کے بیٹے کی شادی ہوئی، شادی کے بعد انہوں نے کہا ہاں بھائی منشی کو کہا ابھی حساب کتاب دے، شادی جب ہو جائے تو بعد میں حساب کرتے ہیں جی کتنے جمع ہوئے کتنے لگے، تو اس نے وہ تھے بھی بھولے لوگ اس وقت اتنی سمجھ بھی نہیں تھی ان کو، لیکن مولوی کے معاملے میں بڑے تناز تھے، انہوں نے کہا ہاں جی پوری اس نے لسٹ نکالی، اس نے کہا جی بڑی جو ناچنے والی تھی ڈانسر مائی صاحبہ اس نے 50,000 لیے، انہوں نے کہا ٹھیک، اس نے کہا دوسری نے 30,000 لیے، اس نے کہا ٹھیک ہے، سارے بتاتا ہے اس نے ٹینٹ والوں کتنے بنے، نائی کے کتنے بنے، فلانے کتنے بنے، آخر میں ہوتا 50 روپے مولوی نے لیا، اس نے کہا جی اس نے کیوں لیا، اس نے کہا نکاح پڑھایا تھا، میں کہا نام رہا تھا، اس کا کون سا زور لگا تھا، چل واپس لیا، وہ مولوی کے پاس پہنچ کے 50,000 روپے لینے کے لیے، مولوی بھی کو عام نہیں تھا، وہ بھی کو پہنچا ہوا تھا، مولوی جناب اس نے منشی نے بتایا، اس نے کہا بھی میاں صاحب بڑے غصے میں ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں 50 روپے فون لے لیے نکاح پڑھانے کا، تیرا کون سا زور لگا تھا، اس نے کہا اچھا، اس نے نا وہ بانڈ نہیں ہوتا 4 پائی بنانے والا بانڈ جسے کہتے ہیں، اس کی پنی پڑی تھی گھر، وہ اٹھا لی اس نے، وہ لے کے آیا، کہنے لگا جی بس بسم اللہ شریف پڑھی اس نے مولوی نے، اس کا ایک دھاگا کھولتا گیا، کہتے لو جی یہ نکاح کی پہلی گرہ کھول گئی، یہ دوسری کھول گئی، اس نے اچھل کے میاں صاحب نے اس کے پاؤں پکڑے، انہوں نے کہا 50 اور لے تیری میں بڑی نکاح نہ ہو جی بتائیں، تو ایک دم سے اس نے 50 اور نکلوا لیا اس نے، تو یہ پتہ نہیں جب بات آئے زمین کی سرحد کے دفاع کرنے والے کی ہیں تو کہتا نہیں جی بھائی انہوں نے بھی تو اسی بیٹھے ہیں، تو میں نے کہا یہ مولوی کی وجہ سے جو دین کا محافظ ہے، دین کا دائی ہے، اسی کی وجہ سے تیرے بچے مسلمان ہو رہے ہیں، اسی کی وجہ سے اسلام بچا ہوا ہے، آج جو کلمہ پڑھا جا رہا ہے، اذانیں ہو رہی ہیں، ساری اسی کی وجہ سے ہیں، تو اس کی بات ہے تو قتل نہیں، اس کا کون سا زور لگتا ہے بھائی ہیں۔ ایک اگلے دن نکاح پڑھایا ہم نے ایک جگہ پہ، دوست بیٹھے ہیں ہمارے، وہاں بھی ایک بڑی بڑی مچھوں والے چودھری صاحب تھے جی، تو وہ جب فیس دینے لگے تو 3,000 روپے، میں نے کہا یار یہ 3,000 روپے کا کیا مطلب ہوتا ہے، کہتا ہے 5.5 تیمے لگتے ہیں، میں کہتے بیاہ بھی اتنے کرنا سی بھائی ہیں، رشتے بھی تو اتنے کر دینا، تو اتنے کیوں آئے ہیں،
تو یہ عجیب بات ہے، یعنی وہاں سے گاڑی والے کو یہاں سے خرچہ اس نے دیا ہوگا، یہ نہیں کہا ہوگا یار ساڑھے پنڈ جاؤ تو انہیں پیسے لگ دیں تو زیادہ کیوں لے رہے ہیں، انہوں نے کہا بھائی لاہور جا رہا ہے بڑھ دیں ہاں جی نچل تک پھپڑا لے گی، انہوں نے بھی کہا نہیں بھائی لاہور جا رہا ہے پیسے بڑھ دیں زیادہ، یہ تو مولوی جی کہہ رہی ہے انہوں نے مول چاہے تھوڑا کہنا زور لگے گا سب نہیں، یہ عجیب بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، بہت بڑے امام تھے، امام حسن بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہاں جی اللہ اکبر، یہ ہر سال 20,000 دینار سونے کے سکے، 20,000 دینار کریم آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ رضوان کے بچوں کے لیے مدینے بھیجتے تھے، یہ حضور کے آل پاک میں تھے، حضرت حسن بن زید رضی اللہ عنہ، ٹھیک ہے نا، 20,000 دینار حضور کے صحابہ کے بچوں کے لیے بھیجا کرتے تھے مدینے میں۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ اتنے پیسے مدینے بھیج دیتے ہیں، اتنا سونا، 20,000 سکے توڑوں کے توڑے پڑے ہوتے تھے، بوریاں بھری ہوتی تھی۔ انہوں نے کہا یار تمہیں نہیں پتا، انہوں نے ان کے والدین نے، ان کے آبا و اجداد، ان کے آبا نے کریم آقا علیہ السلام کے دین پر پھیلا دیا ہے، انہیں کی وجہ سے تو ہم مسلمان ہیں، انہیں کی وجہ سے تو اسلام کی نجات کی سرحدیں محفوظ ہیں جی، تو اس لیے فرمایا کہ ان کے بچوں کا حق بنتا ہے انہیں دیے جائے۔ تو آج مولوی صاحب کے بچے اس بیچارے کو زندگی ساری جب بھی پھل ملیں گے کٹے ہوئے ملیں گے، کیلا بھی کٹا ہوا درمیان سے، سیب بھی کٹا ہوا، امرود بھی کٹا ہوا۔ میں نے کہا پتہ نہیں مولوی صاحب کا دروازہ اتنا چھوٹا ہے، انہیں پتہ نہیں چھوٹے چھوٹے دروازہ ہے تو چھوٹی چھوٹی چیزیں اندر جاتی ہیں، عجیب بات ہے۔ مولانا روم رحمہ اللہ نے ایک بڑی زبردست بات لکھی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ چودھری صاحب کا گھر تھا، بڑا دروازہ اس کا، ایک بندہ چلا گیا فقیر، اس نے کہا جی کوئی شاید دے مجھے اللہ تعالیٰ کے نام پر، انہوں نے کہا جی ایک تھوڑی سی کوئی چیز اٹھا کے دے دی، وہ گیا اور جا کے بھولا نہیں ہوتا کہیں، وہ لے کے آ کے دروازہ اکھڑنے لگا، انہوں نے کہا خیر ہے کیا ہوا، اس نے کہا دروازہ اتنا بڑا خیرات تھوڑی سی، تو میں کہتا ہوں یار دروازہ چھوٹا کر دو جتنی خیرات ہے تمہاری دروازے کی، یا پھر دروازہ بڑا ہے تو خیرات بھی بڑی دو، یا پھر دروازہ جتنی خیرات دی ہے پھر دروازہ چھوٹا کر لو، کچھ نہ کچھ تو کرو نا یار تم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ دیکھیں فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ أَوِ انْفِرُوا جَمِيعًا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنا اسلحہ سنبھال کے رکھو اور تمہیں اجازت ہے ثبات تھوڑے تھوڑے کر کے حملہ کرو، أَوِ انْفِرُوا جَمِيعًا یا پھر اکٹھے نکل پڑو، تم اکٹھے جماعتی طور پر نکل پڑو، یہ دونوں طرح تمہارے لیے جائز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خالق اور مالک نے اجازت عطا فرمائی کہ تم دونوں جو ہے جا کر حملہ کر دو، جس طرح بھی جی چاہے تمہارا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کریم علیہ السلام کو اجازت عطا فرمائی۔ آگے دیکھیں جی، یہ عموماً یہ ایک مسئلہ ہوتا ہے، بعض اوقات جماعت میں کئی سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خرابی کا سبب بن رہے ہوتے ہیں، ان کے اندر کے جذبات کچھ اور ہوتے ہیں لیکن شامل جماعت میں ہوتے ہیں، کھڑے جماعت میں ہوتے ہیں ظاہری طور پر، لیکن اندر کے جذبات کچھ اور ہی ہوتے ہیں، اندر یہی کہہ رہے ہوتے ہیں یار یہی ہار جائیں جن کے ساتھ ہم کھڑے ہیں، جن کے ساتھ ہم کھڑے ہیں یہی ہار جائیں، انہی شکست ہو، اور اندر کھاتے جذبات، نیک تمنائیں ان کی کسی اور کے لیے ہوتی ہیں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں، صحابہ کرام کی جماعت میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو ایسی طبیعت کے تھے، ایسے مزاج کے تھے، جنہیں منافقین کہا جاتا تھا۔ مدینہ منورہ میں منافق پیدا ہوئے تھے، تو منافقین جو ہیں انہوں نے پھر جیسے دیکھیں نا، مکہ میں کوئی منافق نہیں تھا، مکہ میں منافق نہیں تھا، کیونکہ مکہ میں صرف مار ہی تھی، جس نے قبول کرنا تھا اسلام مار کھانے کے لیے قبول کرنا تھا، اور وہ بندہ ایسا پکا پیڑا، ایسا کبھی بندہ پھر مکہ میں پیدا ہوئے ہیں، انہی کے ہاتھ میں پھر مدینہ منورہ میں پوری خلافت کی بات دوڑ دی گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق بھی مہاجر ہیں، حضرت عمر بھی مہاجر ہیں، حضرت عثمان بھی مہاجر ہیں، مولا علی بھی مہاجر ہیں، اس کے بعد حضرت امام حسن بھی مہاجر ہیں جی، یہ سارے انہی کے اولاد میں سے ہیں۔ حضرت امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہاجرین میں سے ہیں، یعنی امام مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں بڑے۔ تو یہ مدینہ منورہ میں نفاق تھا۔ نفاق کیوں تھا؟ یہ صرف اور صرف نفاق اس لیے ہوا کہ کیونکہ یہاں پہ صحابہ کرام علیہ رضوان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتوحات عطا فرمائی، یہاں پہ مال آنے لگا، تو کچھ جماعت میں لوگ ایسے شامل ہو گئے جن کے دل میں یہ خیال آیا کہ چلو کیوں نہ ایسا ہو کہ اگر یہ جیت جائیں تو ان کے، اگر وہ جیت جائیں تو ان کے، بعد میں ہم کھول کے سامنے آ جائیں گے، ویسے ہم حفاظتی طور پر اندر کھاتے ہم شراب رکھتے ہیں، اوپر سے ان کے ساتھ رہتے ہیں۔ تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ بات واضح کرتی ہے کہ جہاں پہ بھی مالی مفاد کی بات آئے گی نا، وہاں پہ نفاق آئے گا۔ نفاق کہاں آتا ہے؟ جہاں پہ
مفاد کی بات ہوگی. آپ بھی دیکھیں کئی سارے لوگ ہیں, کئی سارے لوگ آپ کے ساتھ بڑے میٹھے انداز میں بات کر رہے ہوں گے جی, جب وہ اپنا مطلب نکالیں گے تو بعد میں ان کا منہ کا ذائقہ بھی کڑوا ہو جاتا ہے. ایک بندہ آپ کے پاس پیسے لینے کے لیے آتا ہے تو بڑے میٹھے میٹھے انداز میں جناب نہیں جی تھی سارے بھائی باپ ہو, آپ ہمارے یہ ہیں, آپ ہمارے وہ ہیں. لیکن جیسے ہی آپ سے وہ پیسے لے لے گا تو بعد میں آپ فون بھی کریں گے تو فون بھی نہیں اٹھائے گا. اب کسی اور کام سے بھی فون کرے گا وہ فون نہیں اٹھائے گا, اسے یہی کھوٹے گی کہ یہ پیسے لینے کے لیے فون کر رہا ہے. اور آپ مانگیں گے 2-4 مرتبہ تو آگے سے جواب دے گا میں کون سے دوڑنے لگا ہوں یہاں سے, میں کون سے گھر چھوڑ کے بھاگنے لگا ہوں. لو کمال بات ہے آپ کی وجہ سے. یہ انداز ان کے بدل جاتے ہیں کیونکہ وہ پہلے مطلب تھا اسے تو انداز بڑا میٹھا تھا اس کا. جیسے ہی وہ جناب وہ کہتے ہیں نا, ایک بندے نے کہا کہ یہ بندے کے مفاد جو ہے نا وہ طے کرتا ہے کہ کس کے ساتھ کتنی دیر میٹھا بولنا ہے. یہ مفاد طے کرتا ہے کتنی دیر مفاد ہے تو انداز میٹھا ہے, جیسے مفاد ختم تو انداز کڑوا ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر یہ نہیں فرمایا کہ فلانا فلانا بندہ ایسی حرکت کر رہا ہے, یہ نہیں فرمایا. یہ انداز دیکھیں قرآن کریم کا, قرآن نے یہ نہیں کہا کہ فلاں فلاں بندہ ایسا ایسا کام کر رہا ہے, فلاں فلاں بندے کے یہ جذبات ہیں, بلکہ قرآن کریم نے یہ کہا, اللہ اکبر, یہ انداز دیکھیں, وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ, اللہ تعالیٰ نے ارشاد, اور بے شک تم میں سے کچھ لوگ ایسے جذبات رکھتے ہیں, تم میں سے کچھ لوگ سستی کا شکار ہیں, جہاد کا حکم سنتے ہی ڈھیلے پڑ جاتے ہیں. جب انہیں لگے کہ اب ہمیں موت جب سامنے آ رہی ہے تو انہیں موت ہونے لگ پڑتی ہے, پہلے ہی موت کا نام سنتے مرنے لگ پڑتے ہیں. وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ, میں کہ وہ پہلے ڈھیلے پڑ جاتے ہیں, سست پڑ جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان لوگوں کے جذبات میں سے ایک جذبہ یہ بھی ہے جو جذبہ غیر صالحہ ہے. فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِیبَةٌ, اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچ جائے تو چونکہ جہاد پہ جاتے نہیں تو پھر کیا کہتے ہیں, خوشی سے بغلیں بجاتے ہیں, کہتے ہیں قد انعم اللہ علیہ, اللہ نے بڑا انعام کیا ہے مجھ پر. ہاں اذ لم اکن معہم شہیدا, شکر ہے مولا کا میں جہاد پہ گیا نہیں تھا, میں نہیں گیا تھا, شکر ہے مولا کا, بڑی دنائی میری کام آ گئی, بڑا میں افلاطون ہوں اپنے وقت کا, بڑا دنا پھرنے خان ترم خان ہوں میں, اللہ تعالیٰ نے بچا لیا مجھے, بڑا انعام کیا مالک نے. اور جی شکر ادا نہیں کر سکتے اس کا. دیکھو ہم بھی جاتے تو ہمیں بھی 2-4 تیر لگ سکتے تھے, ہمیں بھی کوئی نیزے لگ سکتے تھے, شکر ہے ہم نہیں گئے, شکر ہے ہم بدر سے واپس آ گئے, شکر ہے بدر میں ہم نہیں گئے جناب. مالک کا بڑا فضل ہے, انعم اللہ علیہ, مالک نے بڑا انعام کیا ہے. اذ لم اکن معہم شہیدا, شکر ہے میں ان کے ساتھ حاضر نہیں تھا, میں وہاں نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے چاہا میں یہ بھی جذبہ ان کا خراب ہے, یہ بھی جذبہ ان کا صحیح نہیں ہے کہ میں کہ چلو کچھ حیا کریں. انہیں اپنے بچ جانے کی خوشی ہو رہی ہے, تمہارے مصیبت میں مبتلا ہونے کا دکھ ہی نہیں. اپنے بچ جانے کی خوشی ہے لیکن تمہارے مصیبت میں مبتلا ہونے کا انہیں دکھ ہی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے ساتھ وہ کوئی دلی نیک تمنا نہیں رکھتے دل میں, تمہارے لیے کوئی نیک تمنا نہیں رکھتے اپنے دل میں, اپنے بچنے پر خوشیاں منا رہے ہیں, تمہارے دکھی ہونے کا انہیں غم ہی نہیں. آگے رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ, اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر محبوب علیہ السلام کے صحابہ جائیں میدان جہاد میں اور وہاں جا کر جہاد میں جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بغیر تکلیف پہنچنے کے بہت بڑا مال غنیمت عطا فرما دے تو جیسے لے کے واپس آتے ہیں تو ان کے دکھ بڑھ جاتے ہیں. کیونکہ آقا علیہ السلام مال غنیمت صرف انہی غلاموں کو عطا فرماتے تھے جو غانمین ہوتے تھے, یعنی کہ جہاد میں گئے ہوتے تھے, انہی کو حضور عطا فرماتے تھے, ان کے علاوہ نہ دیتے کسی کو. ہاں جن کی حضور ڈیوٹی لگا جاتے, جن کو آقا علیہ السلام فرماتے کہ آپ نے یہاں رہنا, جیسے مولا علی رضی اللہ عنہ تبوک میں مدینہ رہے تھے, بدر کے موقع پر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ مدینہ رہے تھے. بدر کے موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو حضور نے ٹھہرایا تھا کیونکہ آقا علیہ السلام کی شہزادی بیمار تھی. آقا علیہ السلام وہ ان کے نکاح میں تھی, حضور نے فرمایا کہ آپ ادھر ہی رہو, ان کی تیمارداری کرو. حضور وہاں سے واپس آئے, دیکھا تو ان کی تدفین ہو رہی تھی. اندازہ لگائیں جی, اس سے بڑی کوئی جہاد کا کون باپ سکھائے گا یار ہمیں, کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ہمیں سکھایا ہے. تو حضرت کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی پر تبوک سے واپسی پر حضور نے مولا علی رضی اللہ عنہ کو غنیمت عطا فرمایا. بدر سے واپسی پر آقا علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا.
اور جب واپس آنے لگے نا آقا علیہ السلام، جیسے آقا علیہ السلام وادی سے باہر نکلتے حضور نے ارشاد فرمایا، آقا علیہ السلام نے فرمایا کچھ لوگ ہمارے ساتھی ایسے ہیں جو مدینے میں بیٹھے ہیں، لیکن جو جو وادی ہم گزر رہے ہیں، جو جو پہاڑ ہم چڑھ رہے ہیں اتر رہے ہیں، فرمایا کہ وہ بھی ہمارے ساتھ نیکی میں شریک ہیں، نیکی میں ہمارے ساتھ کیوں؟ ان کا جذبہ تھا یہاں آنے کا، لیکن وہ کسی مجبوری کی وجہ سے وہاں رہ گئے ہیں۔ یا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے فرما دیا یہاں رہیں، یہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو تبوک کے موقع پر پیچھے سے بھاگ کے گئے تھے، معاذ نے پیچھے سے بات نہیں کی، انہوں نے کہا آقا علیہ السلام اس لیے نہیں لے گئے حضرت علی کو کیونکہ علی کا خرچہ حضور کو کھانا پڑنا تھا، اس لیے آقا علیہ السلام نے خرچے سے بچنے کے لیے علی کو کہا کہ تو بھائی ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہے آپ نے یہ بات سنی تو آپ پیچھے سواری پر سوار وہ دوڑ کے جا کے پیچھے جا پہنچے۔ آقا علیہ السلام میں کہ نہیں میں نے تمہیں وہاں ٹھہرایا، تم یہاں کیوں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ منافقین ایسی ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جو تکلیف پہنچی تھی اس کا مداوع کیسے کیا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ علی اور تیری بھی شان ایسے ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہارون علیہ السلام کی ہے، لیکن فرق یہاں یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو شرعی نبی تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر شریعت نازل فرمائی تھی، حضرت ہارون علیہ السلام غیر تشریعی نبی تھے، شریعت ان پہ نازل نہیں ہوئی تھی، شریعت نازل ہوئی موسیٰ علیہ السلام پر، آپ ان کی شریعت کی تبلیغ کرنے والے تھے، یعنی موسیٰ علیہ السلام تشریعی نبی تھے، ہارون علیہ السلام غیر تشریعی نبی تھے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں کہ تمہیں وہی شان حاصل ہے جو ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی، لیکن فرق یہ ہے کہ ان کے بعد موسیٰ کے بعد ہارون نبی تھے، میرے بعد نبی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اس سے ثابت کیا ہوا؟ حضور نے انداز کیا بتایا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم کہیں پہ بھی کسی کی شان بیان کرنے لگو تو فرق کے مراتب پر خیال رکھا کرو، یہ نہیں کہ بندہ جلال میں آئے تو مولا علی کو خدا سے بھی آگے بڑھا دے، یعنی تیش میں آئے تو آقا علیہ السلام کو رب تبارک و تعالیٰ سے آگے بڑھا دے، یعنی تیش میں آئے تو جناب کیا سے کیا کہہ دے، نہ آقا علیہ السلام نے کیسے زبردست انداز میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کو تسلی دی، انہیں تسلی بھی دی اور ختم نبوت کا پہرا بھی دیا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمائے کہ موسیٰ علیہ السلام تشریعی نبی، ہارون علیہ السلام غیر تشریعی نبی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تشریعی نبوت وہ بھی ختم فرما دی مجھ پر، غیر تشریعی نبوت بھی ختم ہو چکی، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ علی کو میں کہ میرے بعد نبی کو نہیں۔ اللہ اکبر۔ کئی لوگوں نے کہا نا مولا علی کے بارے میں، آپ کو اطلاع پہنچی کہ کئی لوگ میرے بارے میں کہہ رہے ہیں، آپ نے میں نہ میں حضور کا غلام ہوں، مجھ پر واہی کوئی نہیں آتی، میرے پاس وہ علم ہے جو حضور مجھے اللہ تعالیٰ کی واہی کے ذریعے بتا دیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ ہاں جی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھیں وہ جب اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرماتا تو لے کر واپس آتے تو ان کی تکلیف بڑھ جاتی، پھر کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَعَلَيْنَا أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر انہیں یعنی صحابہ کرام رضوان کو کوئی فضیلت پہنچے، کوئی فضل پہنچے، کوئی مال مل جائے، غنیمت مل جائے، کوئی چیز مل جائے تو لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ، تو فرمایا کہ یہ ضرور کہیں گے یار ہوں کلے کلے ہی ہو گئے، ہم دیکھتے ہی سارے کمال کر دے تھی لم یکم بینکم و بینہم مودہ، تھوڑے ساڑے کوئی محبت یاری کوئی نہیں، ساریاں بھول گئے، ہوتے نہیں ہوتے ایسے، بڑے سارے ایسے لوگ ایسی طبیعت کے ہمارے ہاں بھی پائے جاتے ہیں، جب اپنی کوئی نہ دیکھ پکے تو پھر کسی کو بتانے نہیں ہے، جب کسی کے ہاں پک جائے السلام علیکم پڑھا نا تو آج تک سب اسلام نے سکی تھا، آج تک وہ سکے میں نظر آئے بھائی، انہوں نے کہا یہ سارا جب دیکھ کے دھواں اٹھ رہے وہ کمال ہے یہ نہیں۔ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ آگے کہتے ہیں تو لم تکم بینکم و بینہم مودہ، کہتے ہیں یار کوئی محبت یاری کچھ تو خیال کرو یار۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ پھر اندر کھاتے کہتے ہیں یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما، کہتے ہیں ہائے افسوس میں بھی ان کے ساتھ ہوتا، میں بھی گیا ہوتا، کیونکہ تکلیف تو پہنچی نہیں، مال ہی مال ملا ہے، دیکھو ان کو کتنی دولت، کتنے پیسے، کتنا یہ مل گیا ہے، فافوز فوزا عظیما، میں بھی گیا ہوتا تو میں بھی بڑی کامیابی پاتا، آج میں بھی کوئی بزنس مین بن کے بیٹھا ہوتا، بس تھوڑی سی خطا ہوئی ہے میں گیا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے منافق طبیعت لوگوں سے بھی بچائے۔